جو ایران امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے اور اصل امریکی عزائم کیا ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ پاکستان کی سفارتکاری، پاکستان کی جو سہولت کاری، پاکستان کا جو مثبت اور عالمی امن کے لیے ایک بہترین جو کردار ہے، اس کے پیچھے کیا راز و رموز و اسرار ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اور آگے آنے والے دنوں میں کیا کوئی بڑی جنگ ہوگی یا پرامن مذاکرات ہو جائیں گے، یعنی مذاکرات کے نتائج کیا ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا، یا اس کشمکش کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے گفتگو پہ چلتے ہیں، گفتگو پہ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ ایران مذاکرات بظاہر ایک ڈرامہ، ایک دھوکہ نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کے عزائم مقاصد کچھ اور ہیں، جس پہ ہم پہلے گفتگو کریں گے، اس کے بعد میں آنے والے حالات کا جو اعادہ کریں گے، تجزیہ کریں گے، آنے والے حالات کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو امریکہ اس وقت ٹرمپ صاحب جو سیز فائر اور اس میں پاکستان کے قیادت کے کاندھے پر رکھ کے انہوں نے مذاکرات کی، یہ بندوق چلا دی ہے، اور ایک دور ہو چکا ہے، دوسرا ہونے والا ہے۔ اس میں بہت ساری معاملات ہو رہے ہیں، ہاں یا نہ، ہاں نہ، ہاں نہ۔ اس ساری صورتحال کے مقاصد ہیں کچھ امریکی۔ ایک تو انگیج کرنا چاہتا ہے ٹرمپ، کیونکہ اس 40-45 روزہ جنگ میں امریکہ بہادر کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ نقصان تو ایران کا بھی بہت بے تحاشا ہوا، لیکن ایران نے ان کو پریشان کر دیا۔ تمام انداز اسرائیل اور امریکہ کے وہ بالکل غلط ثابت ہو گئے، اور ایران نے بھرپور جوابی واردات کرتے ہوئے نہ صرف امریکہ اور اسرائیل کو پریشان کیا ہے، بلکہ دنیا کو بھی حیران کر دیا ہے۔ ایک نئی طاقت، ایک سپر پاور بن کر خلیج میں ابھری ہے کہ پوری دنیا میں، خصوصاً اسلامی دنیا کے 57 ملکوں میں، ایک ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ان کو تن کے رکھ دیا ہے۔ تو امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا انگیج کیا جائے، وقفہ کیا جائے، کیونکہ اسرائیل کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہو گئی ہے۔ دوسرا، آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے تیل اور پیٹرولیم کی قلت ہو گئی ہے۔ کس طریقے سے تیل کا یہ بحران ہے، پوری دنیا میں آ چکا، اس کو بھی تھوڑا سا کاؤنٹر کیا جا سکے۔ ایرانی تیل، روس کا تیل مارکیٹ میں جائے اور عالمی مارکیٹ میں مندہ آ جائے۔ اور اس کے علاوہ سٹاک ایکسچینج پوری دنیا کی وہ تباہ ہو چکی ہے جنگ کے حالات کی وجہ سے، تو اس میں بھی استحکام آ سکے۔ سب سے بڑھ کر امریکہ کے گئے ہوئے ہتھیار، میزائل، پیٹرائٹ میزائل، ڈیفنس سسٹم، ریڈار سسٹم، یہ سب ایران نے اسرائیل کا تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کا سٹرکچر بالکل ناکارہ کر دیا ہے، اور جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں، غزہ جیسا حال بنا دیا اسرائیل کا۔ اب امریکہ سے ہتھیاروں کا اتنی جلدی تو ادھر سپلائی نہیں ہو سکتی، تو ان ہتھیاروں کی سپلائی، میزائل، نئے میزائل کا بنانا اور بنا کے اسرائیل کے حوالے کرنے میں ٹائم لگے گا۔ تو ٹائم
چاہیے ٹائم کے اندر انگیج کرنا ہے دنیا کو، ایران کو بھی. وہ پاکستان کے ذریعے مذاکرات کی گیم ہو رہی ہے. تو وقت کو کیا کہتے ہیں انگیج کرنا ہے، اس وقت کو گزارنا ہے. مزید ٹرمپ صاحب سیف ایگزٹ چاہتے ہیں، کسی طریقے سے کوئی ایسا کام کر کے میں اس خطے سے ایز اے ہیرو جاؤں، یہ سیف ایگزٹ مجھے مل جائے، یہ بھی اس کے نظر میں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز میں انہوں نے آخری وارننگ دی ہے کہ یہ جو ڈیل ہے آخری، اس کے بعد امریکہ ایران کی تہذیب کو ختم کر دے گا. اس کا مطلب بڑی جنگ کی منصوبہ بندی امریکہ کر رہا ہے اور 3 اطراف سے وہ حملہ کرے گا، جبکہ ایران نے بھی تیاری کی ہوئی ہے. ایران اب بالکل مذاکرات میں کیوں نہیں داخل ہو رہا کہ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ مذاکرات کر کے ہی پچھلے دور میں اس نے ایران پہ حملہ کر دیا تھا. ایران کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ایران تیاری میں ہے. وہ بھی 3 اطراف سے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی ایران کر رہا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے ایڈوانس کہ ہم آبرائے ہرمز اس کو بند کیا ہوا، اس کو مکمل بند رکھیں گے، اور باب المندب کی بندرگاہ کو یمن کے ساتھ مل کے اس کو بھی بند کر دیں گے. اب باب المندب جو گزرگاہ ہے، اس سے دنیا کا 32-34% تیل اور گیس وہاں سے گزرتا ہے. اب دیکھیں 20% آبنائے ہرمز کی وجہ سے بند ہوا تو کیا حال ہو گیا. اگر وہ 32-34% وہ بھی بند ہو جائے دنیا کا خلیجی ممالک کا، تو کیا حال ہوگا. 50% آئل اور گیس کے جو توانائی کے جو ذخائر ہیں ان کی سپلائی روک دی جائے تو کیا بنے گا. ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جو پائپ لائن ہے اس پہ انہوں نے ہٹ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ایران نے، اس کو بھی تباہ کیا جائے گا. اب وہ پائپ لائن اتنی جلدی نہیں بنے گی. تو تیل، گیس، توانائی کے جو بھی وسائل ہیں، ریسورسز آف انرجی، اس کو ایران نے ہٹ کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے، پوری تیاری ہے. اور فلسطین سے حماس، ہوتی، حزب اللہ لبنان سے یہ کارروائی کریں گے جوابی، جس میں ایران، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں امریکی تنصیبات، امریکی اڈوں کو پھر ہٹ کرے گا. اور اس نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ وہ آبی ذخائر، پانی پینے کا جو مڈل ایسٹ میں، کیونکہ پانی زیر زمین کڑوا ہے، تو ان کے جو ہے نا ریفائنری، ان کو تباہ کرے گا، ان پہ ہٹ کرے گا، جس میں اسرائیل بھی شامل ہے. تو اس وقت ایران نے بھی پورے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مرنے جینے شہادت کے لیے تیار ہیں، اور مذاکرات میں بھی ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں. ایران کو بہت اندازہ ہے کہ کس طرح کا حملہ کر سکتا ہے. دوسری بات، اس 40-45 روزہ جنگ کے بعد اب وہ ایران نہیں رہا جو دنیا سمجھ رہی تھی. جیسے کہ پاک بھارت جنگ ریسنٹلی، اس کے بعد پاکستان کا مورال کتنا بلند ہوا ہے. تو ایران اس وقت چھایا ہوا ہے، اور ایران کے پاس اپنے تو وسائل تھے، ہتھیار تھے، میزائل تھے، ڈرونز تھے، لیکن اب چائنا اور روس کے بھی ہتھیار پہنچ چکے ہیں، جس میں جدید ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے. اب امریکہ بہادر اتنا سوکھا واپس نہیں آئے گا. تو اس وقت دونوں طرف سے منصوبہ بندی ہے. ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے، ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے، کیونکہ ہم ٹرمپ صاحب خود فرما رہے ہیں کہ اس کی تہذیب کو ختم کر دیں گے. تہذیب کو تو آگے 40 دنوں میں کوشش کی گئی کرنے کا،
بمباری انہوں نے اسکولوں پہ کر کے دیکھ لی، پل اڑا دیے، پبلک پلیس کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں بمباری نہ ہو، رہائشی کالونیوں کو تباہ کیا گیا ہے، اسپتالوں کو تباہ کیا، لیکن ایران ڈٹ کے کھڑا ہے، عوام اس کی ایرانی بہادر قوم ڈٹ کے کھڑی ہے۔ اب کیا ہے، افواہیں ہیں کہ وہ شاید ایٹمی کوئی کار حملہ کرے، کوئی جوہری ہتھیار استعمال کرے، لیکن وہ اتنا سوکھا نہیں، اگر خدا نہ خواستہ جوہری ہتھیار کا استعمال ہو جاتا ہے تو پورا مڈل ایسٹ جو آپ کا ہے نا مشرق وسطی، اس میں تباہی پھیلے گی۔ پھر یہ خلیجی ریاستیں بیشتر یہ بھی اس کے اثرات ان پہ پڑیں گے، خود پاکستان پہ بھی پڑیں گے۔ تو ٹرمپ اب چاہتا ہے کہ میں فاتح بن کے واپس جاؤں، چاہے مذاق، یعنی ایران سرنڈر کر دے، ہماری ساری باتیں مان لیں تو میں فاتح بن کے اب جاؤں گا۔ ادھر ایران بھی فاتح ہے اور فاتح میں رہنا چاہتا ہے، وہ کیوں سرنڈر کرے؟ وہ تو ایک جنگ جیت کے جیتی ہوئی حالت میں مذاکرات کر رہا ہے، تو وہ نیچے ہو کے کیوں کرے؟ اب مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں ہونے ہیں، امریکہ میں برا حال ہے، پوری دنیا ان کے خلاف ہے، یورپ، پورا یورپ اب امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، نیٹو ساتھ نہیں ہے، یورپ نے تو یہاں تک کہ اعلان کر دیا ہے، جس میں اٹلی ہے، اسپین ہے، کہ وہ ایران سے اور چائنا سے خود بات کریں گے۔ اس حالت میں کچھ نہ کچھ تو ٹرمپ نے کرنا ہے، تو گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے وہ بڑا حملہ بھی کر سکتا ہے اور مذاکرات بھی کر سکتا ہے۔ ایگزٹ چاہیے ان کو، سیف ہیروئک اس کی انٹری ہو امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر اور عالمی دنیا کے اندر۔ تو اس گری ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے جو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اس میں سب اپنی ذات کو گرانے میں کسی اور کا کردار نہیں ہے، ٹرمپ صاحب کا اپنا کردار ہے کہ سیز فائر ہو گیا، پھر اس نے اونگی بونگیاں مارنی شروع کر دی، ہر روز ایک نیا دھمکی ہمیں بیان، مذاکرات کے بھی بیان، ادھر سے دھمکی دے رہا ہے، ادھر ترلے بھی کر رہا ہے، ادھر پاکستان، ترکی، مصر، دیگر ممالک کے ساتھ وہ رابطے میں ہے کہ آپ سیز فائر کو یقینی بناؤ اور اس کو مجبور کرو ایران کو کہ وہ ہماری باتیں مانے۔ ایران نے تو پہلے اپنے نکات دیے تھے، ایک بات پہ اڑی ہوئی ہے کہ ایران جو ہے وہ فسودہ یورینیم امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا، جبکہ امریکہ نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا، انہوں نے کہا ان کی ساری قیادت، فوجی قیادت، نیوی، ایئر فورس کو تباہ کر دیا ہے اور یورینیم، فسودہ یورینیم بھی امریکہ آئے گا۔ تو جو ان کے ایسے بیانات سے پھر آبنائے ہرمز کھول گئی تھی کہ ایران کا شکریہ بھی ادا کیا اور ساتھ ہی کہا کہ ہم ایران کی جو ناکہ بندی اس کو نہیں کھولیں گے۔ پھر یہ کیسے مذاکرات ہوں گے کہ تم اپنی منا رہے ہو؟ ایک تو جیتے ہوئے ہوتے، ایران کا اگر وہ بیڑنے میں باں آئی ہوتی تو وہ آپ کی بات مانتا۔ ایران تو جیت کے جشن منا رہا ہے، ایران تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے جیتا ہوا ہے، تو آپ ہارے ہوئے گھوڑے ہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی ڈیلی اس کا بیان ٹرمپ کا ایسا آتا ہے، کبھی منت والا اور کبھی تڑی والا، جس کی وجہ سے عدم اعتماد ایران کا ہو گیا ہے امریکہ پر۔ اور دوسرے اس دور کے اندر جبکہ امریکہ وفد جہاز اسلام آباد میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ایران نے آنے سے انکار کر دیا، اور ٹرمپ کی بھی بعید ہے کہ ٹرمپ بھی جب بالکل کلوز ٹو ہو جائے گا تو پاکستان میں آئیں گے اور فیس ٹو فیس ملاقات، لیکن ایران نے ابھی تک انکار کر دیا ہے، پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس میں پاکستان کا کردار سب کے سامنے ہے، والہانہ ہے، ایک مثبت کردار ہے، ایک امن کے دائی کا کردار ہے۔ ظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے، مسلسل ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کبھی ایران جاتے ہیں، کبھی وہ ٹرمپ سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی سعودی عرب جاتے ہیں پاکستان کی قیادت، کبھی دیگر خلیجی ممالک کے اندر، ترکی کے اندر، یہ مسلسل پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت
انگیج کیا ہوا دنیا کو کس طریقے سے اس جنگ کو ٹالا جا سکے، روکا جا سکے. لیکن پاکستان سہولت کاری ہی کر سکتا ہے. ٹرمپ کو کیسے چپ کرائے گا؟ اسرائیل کو کیسے؟ اب حالیہ میں لبنان کا اسرائیل نے کیا حال کیا ہے؟ کیا وہ دہشت گرد نہیں؟ اس کے معاملے میں ساری امت چپ ہے، سب چپ ہیں، کوئی امریکہ کو پریشر نہیں ڈال رہے، اور وہ اپنی کاروائی تیز ترین کرتا جا رہا ہے. ایران نے تو ابھی بنایا نہیں، اس کے پاس تو ایٹم بم ہے، اس پہ کیوں نہیں پابندیاں لگتی اسرائیل پہ؟ تو کہنے کا مقصد پاکستان سہولت کاری کر رہا ہے، وہ ایز اے میسنجر پیغام رسانی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ آگ پہ پانی ڈالا جا سکے. لیکن مین مدعا وہی ہے کہ ٹرمپ کے گلے میں گھنٹی باندھنا بڑا مشکل. اس کو تو پتہ نہیں کہ یار دکی پتا گھنٹے بعد کی ہو جاوے، وہ گھنٹے بعد کیا کر دے. ان کی بالکل بوکھلاہٹ، حواس باختہ ہو چکے ہیں، ایک پاگل پن کے اس میں دورے پڑ رہے ہیں. یعنی کہ اس کو تو یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور اہم جو انتظامیہ امریکی انہوں نے کہا کہ جب پریس کے سامنے نہ جائیں، آپ میڈیا کے سامنے نہ جائیں، ان کو روک دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو ساری رات جاگتا ہے، ایک ہی ہو گیا. تو اس حوالے سے پاکستان کی کوشش جاری ہے کہ کس طرح مسلم، ہاں بہت اچھا ایک برج کا کردار بھی ادا کیا ہے پاکستان نے. سعودی عرب اور ایران کے درمیان، خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان مسلم ممالک کو انہوں نے کاروائی کرنے سے روکا ہے، تمام خلیجی ممالک کو بشمول یو اے ای. ایران نے بھی پھر حملے نہیں کیے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کا خیال تھا کہ آپس میں لڑیں گے اور پھر پیچھے سے ہم فوجیں بھیجیں گے. لیکن اس میں بہت اہم کردار پاکستان کا ہے. ایک برج کا کردار پاکستان ابھی تک ادا کر رہا ہے، امریکہ اور ایران کے مابین بھی، اور خلیجی ممالک اور ایران اور دیگر مسلم ممالک اور ایران کے مابین. تو یہ بہت اہم کردار ہے. بار 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 پاکستانی قیادت امن کی کوشش کر رہے ہیں، امن کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اصل مسئلہ عدم استحکام کا ہے ایران کی طرف سے، فریقین ایک دوسرے پر عدم اعتماد. اور گو کہ اس کے اندر روس اور چائنا دونوں ایران کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی مذاکرات کے پیچھے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، لیکن فریقین ایران ہو یا امریکہ دونوں وننگ پوزیشن میں واپس جانا چاہتے ہیں.